अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने देखने और सुनने वालों को पार्ट 2 के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ वीडियोस मिलती रहें। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। दोस्तों, एक तहरीर मैलीन कैमलिस की है। इनको एक तस्वीर तहरीरी पेंटिंग में मिली जिनमें बहुत सारे लोगों ने रस्सियों के जरिए उड़ने वाले परिंदे को कंट्रोल किया हुआ था, जिसके काफी लंबे और बड़े बड़े पर थे। पहले तो इनको समझ नहीं आई, मगर फिर इनके जहन में एक ख्याल आया कि शायद पतंग को हवा के जोर से काबू किया हुआ है और इसको अहरामों के पत्थर उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इन्होंने अपनी थ्योरी को सच साबित करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से राब्ता किया। आखिरकार कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने इनको स्पॉन्सर कर लिया और इनके साथ एक ईरानी साइंसदान ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। पहल इन्होंने छोटे पतंगों से पत्थरों को अमूद में सीधा करने की कोशिश की और कामयाब हुए। फिर इन्होंने कुछ टन वजनी पत्थरों के साथ भी तजुर्बात किए और हवा की स्पीड इस वक्त 20 से 30 किलोमीटर पर आवर थी। इस स्पीड के होने के बावजूद भी इन्होंने कई टन वजनी पत्थरों को अमूद में खड़ा करने में कामयाब हुए, मगर फिर भी इनको हवा में उड़ाने के काबिल ना हो सके। इसी तरह ये थ्योरी भी एक थ्योरी ही रही। दोस्तों, एक और थ्योरी फुर्शे हिटलर की है, जो कि एक जर्मन माहिर फल्कियात था। दूसरी जंगी अजीम से पहले जर्मनों को मिस्र में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो छुपकर अहरामों तक पहुंच गया। काफी अरसे तक किंग चैम्बर में रहने के बावजूद इन्हें कोई काबिल जिक्र बात नहीं मिली, सिवाय इन पेंटिंग के जो दीवार पर बनाई गई थीं। एक दिन वो छत का मुआयना कर रहा था कि इसे एक सुराख मिला जो खुशकिस्मती से टेढ़ा होने की वजह से बंद नहीं हुआ था। पहले इसने सोचा कि ये सूरज की रोशनी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सुराख तो बिल्कुल शुमाल में था, जहां सूरज की रोशनी कभी भी नहीं आ सकती। इसने बाकी 3 अहरामों का मुआयना किया, वहां भी इसी तरह के सुराख मौजूद थे, मगर मिट्टी की वजह से बंद हो चुके थे। हिटलर ने लोहे की सलाखों से इनको दोबारा खुदवाया। इसी दौरान जर्मन पर सख्ती होने की वजह से वो अपना काम अधूरा छोड़कर अमेरिका वापस चला गया। इसी दौरान वो अहराम मिस्र से जुड़ी हर किताब का मुताला करता रहा। दोस्तों, एक दिन इसने माहिर फल्कियात का बयान पढ़ा कि मिस्रियों का किसी इमारत की उम्र मालूम करने का एक अजीब तरीकाकार होता है। वो इमारत में कुतबी तारे की सेध एक लंबा सुराख बनाते हैं, जिसमें अगले साल कुतबी तारा नजर नहीं आता। इसी तरह कुतबी तारे का सुराख की सेध से फासले से किसी भी इमारत की उम्र मालूम की जा सकती है। दोस्तों, साइंसदान हिटलर ये बात पढ़कर उछल पड़ा और फौरन मिस्र के सफर पर रवाना हो गया। इस बार वो अपने साथ जदीद किस्म के आलात भी लाया था। इसने सुराख से कुतबी तारे का फासला नापा और उछल पड़ा, क्योंकि इस तरह खोफू के अहराम की उम्र 15 साल बन रही थी, जबकि बाकी दोनों अहरामों की उम्र 14,800 साल और दूसरे की 1450 साल बन रही थी। तो क्या मिस्री इस तख्लीकात के बानी नहीं थे? क्योंकि मिस्री तो आज से 5000 साल पहले दरियाए नील के किनारे आबाद होना शुरू हुए थे। दोस्तों, इन्होंने अपनी तहकीक की सच्चाई परखने के लिए साथ ही एक छोटे पिरामिड्स की उम्र मापने का फैसला किया, जिसकी उम्र का तखमीना 3000 साल कबल मसीह लगाया जाता था। जब इन्होंने इस सुराख से कुतबी तारे का फासला नापा तो नाकाबिले यकीन मंजर सामने आया कि पिरामिड्स की उम्र वाकया ही कोई 3000 साल कबल मसीह बन रही थी। दोस्तों, फुर्शे हिटलर कोई तारीख दान तो नहीं था, बल्कि वो एक माहिर फल्कियात था, इसलिए इसने अपना सारा काम उधर ही खत्म कर दिया। लेकिन इनकी तहकीक ने अपने पीछे सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस्लामी मौरखीन के मुताबिक इंसानी जिंदगी 8 से 10,000 साल पहले शुरू हुई। अगर इनकी बात सच मान ली जाए तो 15,000 साल पहले, जब इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था, तब इन अहरामों की तामीर का जिम्मेदार कौन थे? क्या अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तामीर के जिम्मेदार थे, या फिर इनको किसी खिलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए? दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिकी साइंसदान जिसको इस बात पर यकीन था कि अहराम बायोकॉस्मिक एनर्जी का खजाना है। दोस्तों, उस वक्त की तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने अहरामों की तामीर इसीलिए की कि वो इससे बायोकॉस्मिक एनर्जी का ज़खायर हासिल कर सकें, और वो कामयाब हो गए। और अभी तक इस कौम के अफराद मौजूद हैं जिनको मौजूदा दौर में UFOs की शक्ल में देखा जा सकता है। दोस्तों, हुकूमत के जुटलाने के बावजूद उड़न तश्तरियां अपनी मौजूदगी पूरी दुनिया में साबित कर चुकी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यू गलिया की, जो 19वीं सदी के शुरू में मिस्र पहुंचा और अहरामों ने इस पर जादू कर दिया। इसने अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर दी, लेकिन अहरामों के राज को वो भी ना पा सका। दोस्तों, मजदूरों से खुदाई करवाते करवाते वो कई नए हिस्सों तक पहुंचा, मगर इसको भी कुछ ना मिल सका
اور پھر اس کی دولت ختم ہو گئی اور وہ اہراموں میں رہنے لگ گیا اور گائیڈ بن کر دوسروں کو اہراموں کی سیر کروانے لگا۔ دوستو کچھ عرصے کے بعد اسے ہاورڈ نام کا ایک شخص ملا، ان کی دوستی ہو گئی، پھر ان دونوں نے اہرام کی کھدائی کا کام پھر سے شروع کر دیا۔ ہاورڈ کی بد مزاجی کی وجہ سے اس کے خاندان والے بڑی خوشی سے اسے اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے پیسے دینے لگے۔ کافی عرصے تک کچھ نہ مل سکا اور کیو گالیا بھی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا، مگر ہاورڈ پھر بھی وہیں پہ رکا رہا اور ہر روز کے حالات اپنی ڈائری میں لکھتا رہا۔ ایک دن کھدائی کے دوران ان کو ایک نیا کمرہ ملا جہاں پر پہلے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کمرے میں کافی نایاب تصویروں کے ساتھ فرعون شیوپس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ فرعون شیوپس کی پینٹنگ غزہ سے ہزاروں میل دور ایک غار سے بھی مل چکی تھی اور شیوپس نامی فرعون خوفو سے کافی عرصہ پہلے ہی گزر چکا تھا۔ اگر اہرام خوفو نے بنوائے تھے تو اہرام سے دور دراز ایک کمرے میں فرعون شیوپس کی باقیات کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ دوستو ہاورڈ اس کے بعد واپس چلا گیا اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام آپریشن کیریڈ آن پیرامڈز غزہ ان 1837 ہے۔ دوستو ایک بات یاد رہے کہ مصری صرف کانسی کے استعمال سے واقف تھے اور وہ لوہے سے نا آشنا تھے۔ کچھ یہی اصول مد نظر رکھے 2007 میں نوجوان ماہرین کی ٹیم نے تجربہ کرنا چاہا کہ کانسی کے استعمال کرتے ہوئے کچھ چٹانوں کو تراشا جائے اور پھر ان کو ان اہراموں تک لے جایا جائے، اور انہوں نے اس کا بجٹ $10 ملین رکھا جو کہ خوش قسمتی سے ایک ٹی وی چینل اور پیرامڈز کارپوریشن کا سپانسر کیا ہوا تھا۔ دوستو انہوں نے پرانے دور کو مد نظر رکھ کر تمام اوزار پرانے استعمال کیے اور کچھ چٹانوں کو تراشتے تراشتے اتنی کانسی استعمال ہوئی کہ ان کے خیال کے مطابق پوری دنیا کی کانسی بھی ایک اہرام کی تعمیر کے لیے ناکافی ہوگی، اور کچھ چٹانوں کو اہراموں تک پہنچا کر ان کا بجٹ ختم ہو گیا۔ یوں ہی ان کا آپریشن ناکام رہا۔ دوستو ڈاکٹر جوزف UFOs کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بنے ہوئے اہراموں کو خلائی مخلوق کا بنا ہوا سمجھتے تھے۔ دوستو ان کے خیال کے مطابق مصریوں میں ہی کیا پوری دنیا میں ہی ایسی قابلیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی عمارتیں تخلیق کرتے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اہرام مصر کے ہی مشہور ہیں، لیکن اہرام یا اہرام نما عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ جہاں ان کی تہذیب کی شروعات ہوئی تھی وہ علاقہ بھی اہراموں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر کئی اہرام ایسے ہیں جن کی اونچائی ان کی چوڑائی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سیڑھی دار اہرام پتھروں کی رگڑ کی قوت سے بنائے گئے ہیں۔ 250 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6000 فٹ اوپر لے جانا آج کے جدید ترین ہیلی کاپٹر کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، مگر مطلوبہ مقام تک بالکل درست سمت میں پہنچانا ان کی اوقات سے بھی باہر ہے۔ حد یہ ہے کہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو 6000 فٹ کی بلندی پر پہنچایا گیا اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر 2-2 کلو وزنی پتھروں کو جس طرح رگڑا جاتا ہے اسی طرح رگڑ کر نیچے والے پتھر کو پیالہ نما اور اوپر والے پتھروں کو گولائی کی شکل دے کر اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ان کے درمیان انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی جگہ نہیں بچتی۔ یاد رہے کہ یہ پتھر سینکڑوں ٹن وزنی تھے۔ جنوبی امریکہ میں موجود ہمان کا قلعہ بھی کچھ اسی اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ اہرام چین میں بھی موجود ہیں مگر بہت سے دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ وہ بھی اتفاقیہ ایک امریکی سیاح 50 دن چھکڑوں سے سفر کر کے ایک قصبے میں پہنچا تو اس نے وہاں پر پکی اینٹوں سے بنا ہوا اہرام دیکھا جو کہ 1 میل کی چوتھائی حصے پر بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ چین کے دور دراز صوبے شیشان میں ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ برمودا کے سمندر میں بھی ایک اہرام دریافت ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ علاقہ 10,000 سال پہلے سمندر میں ڈوب چکا تھا اور اب برمودا کا علاقہ اڑن تشتریوں کے حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ میں آپ کو UFOs کے متعلق بتاتا ہوں۔ UFOs ایک شارٹ فارمز ہے۔ انگریزی کے حروف میں UFOs کی فل فارم انڈیفینڈڈ فارگن آبجیکٹ، مطلب ایسی چیزیں جو دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ اڑن تشتریاں بے آواز ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ کو آواز کی سپیڈ سے 13 گنا زیادہ تیز ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر جوزف کی، تو انہوں نے اڑن تشتریوں کو اہراموں کی تعمیر سے جوڑا ہے اور وہ ہر یونیورسٹی میں لیکچر دینے جانے لگے اور اپنی تحقیقات پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات بھی دینے لگے۔ لیکن اسی دوران امریکی حکومت نے یونیورسٹیوں کو ڈاکٹر جوزف کے لیکچر نہ لینے کی ہدایت کی۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک خالص علمی اور تحقیقاتی کام حکومت کی نظروں میں کیوں کھٹکھٹانے لگا؟ ڈاکٹر جوزف نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری
اور بہت سارے اخبارات اور میگزین کے ذریعے اپنا موقف دوسروں کو سنانے لگے، لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، اپریل 1967 کی ایک رات کو ڈاکٹر جوزف اپنی گاڑی میں مردہ حالت پائے گئے۔ ان کی گاڑی کے دھوئیں والے سلنسر کو ایک پائپ سے جوڑ کر گاڑی کے اندر پائپ کو لایا گیا تھا۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ دوستو، پولیس نے ڈاکٹر جوزف کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس داخل دفتر کر دیا۔ ان کی موت اور حکومت کا ان پر کام روکنے کا دباؤ پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ دوستو، آج تک بہت ساری تحقیقات کرنے کے باوجود بھی کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ عمارت انسانوں نے بنائی ہے یا پھر UFOs نے۔ دوستو، اہرام مصر نہ تو انسانوں کی تخلیق لگتی ہے اور نہ ہی جنات کی۔ دوستو، اہرام مصر کے اوپر آج بھی تحقیقات جاری ہے۔ دوستو، اہرام مصر کی تخلیق کے سوال کا جواب آج بھی گوگل کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، اگست 2023 کی گوگل کی ایک رپورٹ کے مطابق آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پیرامڈز کس کی تخلیق ہے۔ دوستو، جاتے جاتے آخر میں آپ کو ایک اور دلچسپ حقائق بتاتا چلوں کہ مصر کے 3 بڑے اہراموں میں ایکس رے نہیں گزرتی، جبکہ وہاں پر موجود باقی تمام اہراموں میں سے ایکس رے گزر جاتی ہے، اور وہاں پر اندر کیا موجود ہے سارا کچھ انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن 3 بڑے اہراموں میں سے کوئی بھی ایکس رے کی شعاع نہیں گزرتی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا اہرام مصر کا پارٹ 2۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو بھی ریگولر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہمارا آئندہ ٹاپک ملتا رہے۔